پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہندوستان کی آبی جارحیت، ممکنہ سیلاب کے پیش نظر ڈی سی لاہور کا دریائے راوی کا دورہ، انتظامات کا جائزہ۔ دریائے راوی پل کے مقام پر اس وقت 16,000 کیوسک پانی چل رہا ہے۔ ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا نے کہا ہے کہ سیلاب آنے کی صورت میں بچاؤ کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے گئے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ہندوستان کی جانب سے آبی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت کی جانب سے اوجھ بیراج سے 1,70,000 کیوسک پانی چھوڑا گیا، جس کے بعد ممکنہ سیلاب کے پیش نظر انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا نے دریائے راوی کا دورہ کیا۔ دریائے راوی پل کے مقام پر اس وقت 16,000 کیوسک پانی چل رہا ہے۔ اس موقع پر ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا کی جانب سے فلڈ ریلیف کیمپس کا جائزہ بھی لیا گیا۔ ڈی سی لاہور کو بریفنگ دی گئی کہ اس وقت تک 9 فلڈ ریلیف کیمپس لگائے جا چکے ہیں، جبکہ ریسکیو 1122، سول ڈیفنس اور دیگر اداروں کے ملازمین کو الرٹ رہنے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ لاہور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نبرد آزما رہنے کے لیے چوکنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سیلاب آنے کی صورت میں بچاؤ کے لیے تمام تر ضروری اقدامات کیے گئے ہیں۔ لیٹر آف انٹینٹ پر اتفاق، ایک اور پیٹرولیم بم تیار۔ پاکستان کی آئی ایم ایف کو پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی بڑھانے کی یقین دہانی۔ پاکستان کی جانب سے عالمی مالیاتی ادارے کو پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی 50 روپے لیٹر تک بڑھانے کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان لیٹر آف انٹینٹ پر اتفاق ہو گیا۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کو پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی 50 روپے لیٹر تک بڑھانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ 1 ستمبر سے پیٹرول پر 10 روپے اور ڈیزل پر 5 روپے لیوی بڑھائی جائے گی، جبکہ ستمبر میں پیٹرول پر لیوی بڑھ کر 30 اور ڈیزل پر 15 روپے ہو جائے گی۔ آنے والے مہینوں میں لیوی میں مزید 5 روپے لیٹر اضافہ کیا جائے گا اور اس طرح جنوری 2023 تک لیوی بڑھ کر 50 روپے فی لیٹر تک ہو جائے گی۔ خیال رہے کہ اس وقت پیٹرول لیوی 20 روپے اور مٹی کے تیل پر 10 روپے ہے، جبکہ ذرائع نے بتایا ہے کہ حکومت نے رواں مالی سال پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کی مد میں 855 ارب روپے وصول کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ وزیر اعظم نے بیرون ملک نئے سفیروں کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے سفارشات مرتب کرنے کے بعد بیرون ملک نئے سفیروں کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بیرون ملک نئے سفیروں کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ منظوری وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے سفارشات پر دی گئی۔ فیصل نیاز ترمذی کو متحدہ عرب امارات کے لیے پاکستان کا سفیر تعینات کیا گیا ہے، جبکہ رضا بشیر تارڑ جاپان اور عاصم افتخار احمد فرانس کے لیے پاکستان کے سفیر تعینات کیے گئے ہیں۔ مس عائشہ فاروقی کو آئرلینڈ، جبکہ علی جاوید کو اٹلی کے لیے پاکستان کا سفیر تعینات کیا گیا ہے۔ آصف میمن ہنگری اور جنید یوسف ترکی کے لیے پاکستان کے سفیر تعینات کیے گئے ہیں۔ آفتاب حسن خان کی ہائی کمشنر برائے جنوبی افریقہ تعیناتی کی منظوری دی گئی ہے۔ وہ اس وقت بھارت میں پاکستانی ناظم الامور ہیں۔ سلمان شریف اب دلی میں ناظم الامور کے فرائض سر انجام دیں گے اور عامر آفتاب قریشی کو یونان میں نیا سفیر تعینات کر دیا گیا۔ عامر آفتاب قریشی ایڈیشنل سیکریٹری افغانستان ہیں۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ فواد شیر جدہ میں OIC میں پاکستان کے نئے مستقل مندوب ہوں گے۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ ایران اور پاکستان کے تجارتی روابط سے خطے میں خوشحالی آئے گی۔ وفاقی وزیر تجارت سید نوید قمر کہتے ہیں، باہمی آمادگی سے معاملات آگے بڑھائیں گے۔ پاک ایران تجارتی تعلقات صرف نشست تک محدود نہیں ہوں گے۔ ایران کے ساتھ روایتی تجارت کی راہ ہموار کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر تجارت سید نوید قمر نے کہا ہے کہ ایران اور پاکستان کے تجارتی روابط سے خطے میں خوشحالی آئے گی۔ ایرانی وزیر روڈ اربن ڈیولپمنٹ رستم گھوسامی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر سید نوید قمر کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ روایتی تجارت کی راہ ہموار کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے حوالے سے ٹیرف میں خاطر خواہ کمی کی جائے گی۔ بارڈر پر گڈز ٹریڈ سے متعلق اکنامک زونز بنائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی وفد سے بات چیت میں پاک ایران تجارت کو فروغ دینے میں پیش رفت کا جائزہ لیا ہے۔ دونوں ممالک کے تجارتی روابط خطے میں خوشحالی لائیں گے۔ ایرانی وزیر رستم گھوسامی نے کہا کہ پاکستان کی شاندار میزبانی پر مشکور ہیں
انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک میں JEC میں 6 سالہ وقفہ ہونے سے تجارتی دوریاں بڑھ گئیں۔ بارڈر مارکیٹ کے رجحان کو فروغ دینا ہوگا۔ بارڈر مارکیٹ سے دونوں ممالک کی بزنس کمیونٹی کے رابطے بھی بڑھیں گے۔ سید نوید قمر کا یہ بھی کہنا تھا کہ تجارتی اشیاء کی فہرست پر سنجیدگی سے کام کریں اور باہمی آمادگی سے معاملات آگے بڑھائیں گے۔ پاک ایران تجارتی تعلقات صرف نشست تک محدود نہیں ہوں گے، ہم عملی اقدام کرنے کو ترجیح دیں گے۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔